الغني الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرلز آف دا قرآن، قرآن کے موتی، 30 ڈیز کا رمضان پروگرام جس کا آج 7th ڈے ہے، 7واں دن ہے. آپ سب کو اس میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا. آج انشاءاللہ ہم 7ویں پارے میں سے ایک آیت کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس پر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ، جس میں آپ سب کی بھرپور شرکت ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس پر انشاءاللہ آپ کا کوئز ہوگا جو آپ اٹیمپٹ کریں گے، اور آپ کا رزلٹ انشاءاللہ دیر اینڈ دین آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اسی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کی ٹیچر آپ کو کروائیں گی، اور پھر اسی کی تجوید. لہٰذا یہ ایک بڑا جامع قسم کا پروگرام ہے جس میں آپ مکمل طور پر ایک آیت کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور چاہیں تو اس کو حفظ کرنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اور آج کی جو آیت ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت 88، جس میں کھانے میں حلال اور طیب کا اہتمام کیجیے. یہ اس کا ٹاپک ہے، یہ اس کا پیغام ہے. اور کھانا پینا ہم سب کی بنیادی ایک ضرورت ہے، اور رمضان میں تو بہت ہی زیادہ بعض لوگ کھانے پینے کا زیادہ ہی اہتمام کرتے ہیں، اور پوری زندگی انسان اس کا کچھ نہ کچھ یعنی کیونکہ بنیادی ضرورت ہے تو اس میں انوالو ہی رہتا ہے. لیکن اس حوالے سے ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہماری محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہماری اس پر قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں گی. تو آئیے ہم سنتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کھانے میں حلال اور طیب کا اہتمام کیجیے. کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی یہ جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دین، دین اسلام، ایک کامل دین ہے جس میں صرف نماز، روزہ ادا کرنے کے طریقے ہی نہیں بتائے گئے، بلکہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے بھی بہترین رہنمائی دی گئی ہے. اگر کوئی انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ عین عبادت بھی شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے. کھانا پینا انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں 2 واضح ہدایات دی گئیں کہ انسان جو بھی کھائے حلال ہو اور طیب، پاکیزہ، عمدہ بھی ہو. اس سلسلے میں ہمیں حلال و حرام کے احکامات قرآن و سنت سے واضح طور پر ملتے ہیں. نہ صرف یہ کہ کھائی جانے والی چیز حلال ہو، بلکہ جس مال سے کھانا خریدا جائے اس کا بھی حلال ہونا ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن اصول اور ضابطے کی رسی میں بندھا ہوتا ہے، اپنی خواہش اور رائے کی بجائے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور ہدایات پر چلتا ہے اور اس پابندی میں خوشی محسوس کرتا ہے. انسان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنی آزادی کو اصول و ضابطے کا پابند بنائے، حلال و حرام میں تمیز کرے، جن چیزوں کی اجازت دی گئی انہیں بخوشی استعمال کرے، ان سے اپنے آپ کو روکے نہیں
خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر نہ لگائے، اور جن چیزوں سے انسان کو منع کیا گیا ہے وہ ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہی عبادت ہے، یہی اللہ کی فرما برداری ہے، اور اسی میں ایک مومن کی کامیابی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہاں پر کلو کا لفظ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، جس کا ایک معنی کہ کھاؤ، یعنی ضرورت کے مطابق کھاؤ اور بھوکے رہ کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو یہ وجوب کا معنی بھی دیتا ہے اور مستحب کا معنی بھی۔ تو جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب ہے، اور جس وقت انسان محتاج تو ہو لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت کھانا مستحب ہے، اور جو نہ ہی محتاج ہو نہ ہی مجبور ہو تو اس وقت اس کے لیے یہ حکم مباح حکم ہے کہ کھاؤ پیو۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں پیدا کی، اگائیں، یا جن بھی مختلف ذرائع سے کھانے کی چیزیں آتی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے جس سے ہم کھانا خریدتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور تمہیں کھلاتا بھی وہی ہے۔ لیکن جب ہمیں کھانے کا کہا گیا تو دو شرائط بھی لگا دی گئی کہ حلالا طیبا، حلال ہو اور طیب ہو، یعنی اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں میسر ہیں، بشرطے کہ یہ رزق حلال ہو، چوری یا غصب شدہ مال سے حاصل نہ کیا گیا ہو، کسی پر ظلم کر کے حاصل نہ کیا گیا ہو، اور اسی طرح جیسے گوشت وغیرہ ہے تو وہ حلال ہو، اور بھی جہاں جہاں حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کھایا جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ طیب بھی ہو۔ طیب کا ایک معنی پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ناپاکی اور خباثت نہ ہو، گندگی نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو۔ تو اس طرح درندے اور دیگر ناپاک چیزیں جو ہیں وہ اس دائرے سے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح طیب کا یہ معنی ہے کہ وہ کھاتے وقت انسان کے اوپر ناگوار نہ ہو، یعنی انسان خوش دلی سے کھائے، ہنی ام مریعہ ہو کر کھائے، یعنی مزے سے کھائے اور خوشگوار سمجھ کر کھائے۔ یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان کڑوے کسیلے کھانے کھائے یا بدمزہ کھانے کھائے، بلکہ صحیح طور پر پکا ہوا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی غذائیت رکھی ہے وہ بھی ہو، خوشبودار بھی ہو، ذائقے میں بھی اچھا ہو، لیکن صرف ذائقے کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہو، یعنی ہولسم ہو۔ تو حلال میں وہ چیزیں آ گئیں جن کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی، اور طیب میں وہ چیزیں آ گئیں جو انسان کے حواس کو لذیذ لگتی ہیں، جن کے رنگ، ذائقہ، خوشبو اچھا ہوتا ہے، نفس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکیزہ ذرائع سے یہ چیزیں حاصل کی جائیں، اور اتنا حاصل کیا جائے جتنا جائز ہو، اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جائز ہو۔ اسی طرح کا کھانا دنیا اور آخرت میں طیب ہوگا، اور اس سے نہ تو بدہضمی ہوگی اور نہ ہی انسان پر بوجھل پن ہوگا۔ ورنہ اگر دنیا میں کوئی کھانا لذیذ بھی ہے لیکن اگر حرام ذریعے سے کمایا گیا ہے تو وہ آخرت میں طیب نہیں ہوگا، انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو حلالا طیبا، اس سلسلے میں ہمیں قرآن مجید میں ایک اصحاب کہف کی کہانی بھی ملتی ہے، جس میں چند نوجوان مومن بچے جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ کر ایک غار کی طرف پناہ لی۔ 300 سے زائد سال تک وہاں پر اس میں انہوں نے قیام کیا۔ جب وہاں سو کر اٹھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور جب سو کر اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کرنسی لے کر جاؤ اور جا کر کھانا لاؤ، اور کھانا وہ ہو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ جو پاکیزہ ہو۔ اس میں طیب کا لفظ نہیں آتا، اس میں ازکا کا آتا ہے، جس میں حلال اور طیب دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ اس معاملے میں باریک بینی سے کام لے، یعنی خوب چھان پٹک کے لائے، حرام چیز نہ ہو،
نقصان دینے والی چیز نہ ہو. تو بہرحال حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ کھانے کی دو پاکیزہ کمائی سے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو کھایا جائے. بدن اور عقل کو نقصان دینے والا کھانا نہ ہو، یعنی ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے انسان کو اسٹرینتھ ملے، قوت ملے، اور اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، کیونکہ مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. یعنی سب لوگوں کو ایک ہی چیز سوٹ نہیں کرتی. اگر کسی کو کوئی چیز ناموافق آتی ہے یا اس کو اس سے الرجی ہے تو اس کو وہ کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ صرف پسند کا ہونے کی وجہ سے کھاتا رہے گا تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوگا، صحت کو نقصان دینے والا ہوگا، اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہوگا، اور بعض اوقات تو موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملحوظ رکھا جائے گا، وہ اس طرح کہ وہ کھانا نقصان پہنچانے والا اور قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو. اور ان تمام صفات کے جمع ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت میں کھانے کا حکم دینے کے بعد تقوی کا حکم دیا گیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی کھاؤ پیو لیکن تقوی اختیار کرو. اور تقوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جانا ہے. تو حقیقی ایمان تقوی کا تقاضا کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ مومن ہے لیکن اللہ سے نہ ڈرتا ہو، یا اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو، تو ایسا شخص پھر متقی نہیں کہلا سکتا. مثلاً اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ کہے کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے. یعنی ظاہر میں اگر میں کوئی نافرمانی کر بھی رہا ہوں تو کیا ہوا، تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا. واقعی تقویٰ دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باہر جسم پر، اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہمارا عمل بھی پھر اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اور آیت کے آخر میں آتا ہے الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تم پر تقویٰ اور حقوق اللہ کی رعایت اور حفاظت کو لازم کر رہا ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اور غیر مومن کے طریقہ زندگی میں فرق ہوتا ہے. مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی حلال و حرام کے بارے میں صحیح ضابطوں اور قاعدوں کی پابند ہوتی ہے. بس حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے، حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے، خواہ اس کا نفس اس کی طرف کتنا ہی میلان کیوں نہ رکھتا ہو. لیکن جہاں تک غیر مسلمز کا تعلق ہے تو ان کی زندگی میں خواہشات فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں، یا پھر کیا چیز فائدہ دیتی ہے کیا نہیں، وہ کم ہی لوگ سوچتے ہیں. زیادہ تر لوگ صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے مزے کی ہے. قرآن مجید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو دیگر مقامات پر بھی ہمیں حلال اور طیب کھانے کی بات پتہ چلتی ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنا یا حج کرنا یا زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ کھانے کے معاملے میں حلال اور پاکیزہ رزق کھانا اور کھا کر پھر شکر ادا کرنا، یہ عبادت ہے. یعنی اس پر بھی اسی طرح انسان کو اجر ملتا ہے جیسے اور احکامات کی پابندی کرنے کا اجر ملتا ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کی دعوت دی گئی ہے. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی شیطان اصل میں انسان کے پاس اس راستے سے آتا ہے جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے.
کھانا پینا اور اچھا کھانا پینا انسان کی ایک کمزوری ہے، اسی لیے کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو تو انسان کو کوئی کھانے کی دعوت دے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو شیطان نے اس راستے سے انسان کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب انسان ایک حرام لقمہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شیطان اس معاملے میں بھی انسان کو بہکاتا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو آدم اور حوا علیہ السلام کا پہلا ٹیسٹ جو تھا، پہلا امتحان، وہ کھانے کے راستے سے ہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس درخت سے کھانے سے روکا تھا اس نے بہلا پھسلا کر ان کو اسی کا پھل کھلا دیا۔ تو اس لیے دنیا میں بھی شیطان ہمیں وہ چیزیں کھانے کی طرف رغبت دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح حلال اور غیر حلال اور پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاک اور ناپاک میں تمیز کرنے والا دراصل تقوی والا ہی ہوتا ہے، اور پھر تقوی اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی طیب غذا نہیں کھاتا تو اس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوی، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، تو کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، لیکن ساری پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر اگر انسان سرکشی اختیار کرتا ہے اور حلال کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، پاکیزہ کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، تو پھر وہ رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے، تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا زہد کا یا تزکیہ نفس کے لیے، کیونکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال ہی رکھنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر اپنی منمانی سے حرام نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ ہمیں نقصان دینے والی ہو، ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو یا ہماری بیماری میں اضافہ کرتی ہو، کیونکہ بیمار کے احکام بہرحال عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ تمام رسولوں اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم دیا گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی رسولوں کو بھی طیبات کھانے کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی۔ پاکیزہ کھانے کی مثال حدیث میں کچھ یوں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے، یعنی فساد نہیں کرتی۔ انسان زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے یا سمندروں سے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے وہاں فساد نہ کرے، کیونکہ انسانی کے حق میں نقصان دہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی اگر غلطی سے کسی ایسے پودے پر بیٹھ جائے، کسی ایسے پھول پتی پر بیٹھ جائے جو زہریلا ہو، تو دوسری مکھیاں اس کو پہچان جاتی ہیں اور اس کو چھتے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی، اس کو باہر ہی مار ڈالتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی تعریف کی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے،
اور شہد کی مکھی کا پورا پروسیس وہاں بتایا گیا کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طرح ہمارے لیے شہد بناتی ہے. تو اس کے شہد بنانے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا نیکٹر ہی لیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رزق کی پاکدامنی جو ہے یا رزق کی پاکیزگی جو ہے یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 حسن فطرت یعنی فطری زندگی بسر کرنا، اور نمبر 4 رزق کی پاکدامنی یعنی یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوئی گویا ساری دنیا کی دولت اس کو مل گئی. لیکن اگر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہی ہے پھر، اور حلال و حرام کی فکر چھوڑنا قرب قیامت کی نشانی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال کمایا، کہاں سے حاصل کیا، اور مال کا ایک بڑا حصہ کھانے پر استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اگر وہ حرام ذرائع سے مال کماتا ہے تو جو کھاتا ہے وہ بھی حرام میں ہی جاتا ہے. اور شیطان جو ہے اس کا خاص کام یہی ہے کہ حلال و حرام میں بندوں کو گمراہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں. میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں. میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی. یعنی یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے کسی نہ کسی طرح پھیر دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی طرف خواہشات ڈال کے لے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حلال اور طیب کھانے کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے. ام عبداللہ جو شداد بن اوس کی بہن تھی، انہوں نے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور وہ لمبا اور سخت گرمی کا دن تھا، لیکن آپ نے اس قاصد کو واپس بھیج دیا اور فرمایا پوچھ کر آؤ تم نے یہ دودھ کہاں سے لیا تھا. اس نے جواب بھیجا کہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے. اس پر آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا، فرمایا پوچھ کے آؤ کہ بکری کہاں سے لی تھی. اس نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض خریدی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا. دوسرے دن ام عبداللہ جن کی وہ بکری تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں. کہنے لگی اللہ کے رسول، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال رکھتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف واپس پلٹا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب چیز کھائیں اور صرف نیک عمل کریں. تو اس سے طیب کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حلال ذریعے سے بھی حاصل کی گئی ہو. یعنی ایک تو حلال بذات خود حلال ہے، اور طیب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ سورس بھی پاکیزہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک انصاری آدمی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. جب آپ واپس ہوئے تو ایک عورت کی طرف سے آپ کو کھانے کی دعوت ملی. آپ اس کے ہاں تشریف لے آئے، کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانے لگے. ہم بڑوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں مگر نگل نہیں رہے. پھر آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور دوسرے یہ ہے کہ جس کا دل صاف ہو، جس کا دل شفاف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بعض اوقات ایسے سے الہام کر دیتا ہے کہ جو عام بندوں کو سمجھ میں نہیں آتے. یعنی انہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی محسوس ہو جاتی ہیں جو درست نہیں ہوتی. بہرحال اس عورت کو بلوایا گیا. اس نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول،
میں نے بقی کی طرف آدمی بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے، لیکن نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی، تو میں نے کہا کہ اسی قیمت پر بکری مجھے دے دو، لیکن اس نے بھی نہیں دی۔ تب میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلا بھیجا تو اس نے مجھے دے دی، یعنی مالک نے نہیں دی تو بیوی نے دے دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو، یعنی آپ نے نہیں کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے نہیں دیا۔ اسی طرح صحابہ بھی حلال اور حرام کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں خراج دیا کرتا تھا، یعنی کچھ کمائی کر کے لاتا تھا تو وہ ان کو دیتا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی خراج میں سے کھایا کرتے تھے، کیونکہ غلام کے ذریعے کمائی کروانا جو ہے وہ حلال آمدنی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے بھی کھا لیا۔ پھر غلام نے ان سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھے یہ چیز دی تھی جسے آپ نے کھایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور اپنے پیٹ کی تمام چیزیں قے کر کے نکال دی، یعنی اس قدر سینسیٹیو تھے حلال و حرام کے بارے میں۔ اسی طرح سلف صالحین بھی حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں میں امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل کے پاس ان کی وفات کے وقت حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا ہوں، یعنی کسی شک و شبہ والا بھی نہیں پاتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ نفس ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ چیز ہی پسند کرتے ہیں۔ مومن کے اندر کا جو ایمان ہے اس کو ظاہر میں بھی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح وہ اس کے دل کا بھی مسلسل تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ تو پاک انسان سے پاک چیز ہی مناسبت رکھتی ہے، اور وہ پاکیزہ چیز کے ساتھ ہی راضی ہوتا ہے، اسے پاکیزہ چیز سے ہی سکون ملتا ہے، اس کا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کو پاکیزہ کلمات ہی کی توفیق دی جاتی ہے، اور وہ کلمات اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ وہ پاکیزہ اعمال سے انس رکھتا ہے، اس کے اخلاق بھی بہت پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں، یعنی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، گالی گلوچ وغیرہ نہیں کرتا، کوئی تان و تشنیع اور گھٹیا گفتگو اور لغو باتیں نہیں کرتا، اور وہ کھانے کی چیزوں میں سے بھی بہت پاکیزہ کو چنتا ہے، یعنی ایسا حلال کھانا جو خوشگوار اور آسانی سے ہضم ہونے والا ہو، جو کہ جسم اور روح کو اچھی غذا پہنچاتا ہے، تو اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کا اخلاق پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو پاک ہوتی ہے، اس کا کھانا پاک ہوتا ہے، اس کا پینا پاک ہوتا ہے، اس کا داخل ہونا اور نکلنا پاک ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ پر جائے اور کہیں سے نکلے تو ہر چیز میں اس کے پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اپنائیں، وہ تمام چیزیں جو ظاہر میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، باطن میں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال اور طیب کھاتا ہے تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو، یعنی بیچ میں حلال رکھو تاکہ حرام تک جانا ہی نہ پڑے۔ جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ پھر اسی طرح نیک اعمال میں مدد ملتی ہے، انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، یعنی حلال کھانا عمل صالح کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اطاعت کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے، اور حلال کے لقمے اس کے دندان ہیں، چابی کے دندانے۔ اگر چابی کے دندانے نہ ہو تو لاک نہیں کھلتا۔ تو اسی طرح اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی جب تک رزق حلال نہیں ہوتا۔ ابو عبداللہ باجی کہتے ہیں کہ عمل 5 خصلتوں کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے: اللہ پر ایمان لانا، حق کو پہچاننا اور اس کی رضا کے لیے خالص عمل کرنا، اور سنت کے مطابق عمل کرنا، اور حلال کھانا، یعنی اعمال کی قبولیت ان 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک صفت بھی رہ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں بلند نہیں ہوتا،
اس طرح کہ اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں لیکن حق کو نہ پہچانتے ہوں تو اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اگر آپ حق کو پہچان لیں لیکن اللہ کو نہ پہچانیں تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اللہ کی معرفت نہ رکھیں. حق کو بھی پہچانتے ہوں اور اللہ کے لیے اخلاص نہ رکھتے ہوں تو بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہوں اور حق کو پہچانتے ہوں اور عمل بھی خالص کریں لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، اگر یہ چاروں صفات مکمل ہو جائیں اور کھانا حلال نہ بھی ہو تو بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ دل کس طرح نرم ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا حلال کھانے سے. حقیقت یہی ہے کہ حلال کھانا دل کو منور کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے اور کثرت سے اس سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. طیب کھانے کے کچھ اور فائدے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے کیونکہ حرام کھا کر دعائیں قبول نہیں ہوتی، عمر میں برکت اور مال میں نشو و نما کا ذریعہ ہے، دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے، یعنی ایسے شخص کی زبان بھی میٹھی ہوتی ہے. پاک کمائی کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اولاد میں برکت ہوتی ہے. جس بندے کا جسم سود سے پلا بڑا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے. اسی طرح اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا یہ بلندی اور عزت کا سبب ہے. جیسے حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے حالانکہ وہ بادشاہ تھے، یعنی اپنے لیے خود کچھ کام کرتے تھے. اور حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، عمرہ کفارہ نہیں بنتے. یعنی اگر کوئی شخص حرام کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو صرف نماز پڑھ لینا یا رمضان کے روزے رکھ لینا یا عمرہ حج کر لینا اس کا کفارہ نہیں بنتا، وہ ادھر ہی رہتے ہیں. اس کے لیے یعنی ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر حرام کا ارتکاب کرنے والا مر جائے اور پیچھے حرام وراثت چھوڑ جائے تو یہ اس کے لیے زاد راہ ہے، یعنی جہنم کی زاد راہ ہے، جہنم میں لے جانے والی. یعنی حرام کا ارتکاب کرنے والا اگر مر جائے تو جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال اس کے لیے جہنم کی زاد راہ بنتا ہے. بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ صرف اپنی اولاد کی خاطر، ان کی خوشیوں کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور جائز ناجائز طریقوں سے مال غصب کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، پھر کنگال بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سود کی ملاوٹ تو نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اہل کتاب کے علماء کے بارے میں آتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، اور سحت کہتے ہیں رشوت وغیرہ کو. تو حرام مال کو سحت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ السحت اس لیے کہا گیا کیونکہ حرام مال انسان کی مروت اور وقار کو تباہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح حرام کھانے سے انسان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں. اطاعت میں برکت اور قناعت ہے، یعنی انسان اگر اللہ کی بات مانتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت بھی ہے اور اس کو قناعت بھی نصیب ہوتی ہے. اور ایسی عبادت اور اطاعت میں کوئی خیر نہیں جس میں حرام سے بچا نہ گیا ہو، یعنی حرام نہ چھوڑا گیا ہو اور اس سے بچاؤ اختیار نہ کیا گیا ہو اور اس سے دوری ہی ہو. یوسف بن اسباط رحمہ اللہ کہتے ہیں جب نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان اپنے نمائندوں سے کہتا ہے دیکھو اس کا کھانا کہاں سے ہے. نوجوان آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے نمائندوں سے، دیکھو اس کا کھانا کہاں سے، سورس آف انکم کیا ہے. اگر اس کا کھانا حرام ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، ہلکان ہوتا رہے، اسے چھوڑ دو ہلکان ہوتا رہے، اس کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی عبادت ضائع کرنے کے لیے.
کیونکہ حرام کھانے کے ساتھ عبادت میں محنت کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کتنی گہری بات ہے۔ یعنی شیطان ایسے بندے کو جو خوب عبادت میں محنت کر رہا ہو لیکن کھانا اس کا حرام ہو تو اس کی فکر نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں ہونا، جتنا مرضی تھک لے۔ پھر حرام کھانا جو ہے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال، گرد آلود جسم، یعنی اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، پریشان بال اور حال، اور گرد آلود جسم، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرامی سے اسے کھلایا گیا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ سے نکل آئے۔ پھر اگر نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان دوبارہ شراب پی لیتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح یعنی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، چوتھی دفعہ بھی اگر وہ یہی حرکت کرے توبہ کرنے کے بعد تو 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حرام کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو حرام کام ہے وہ جو باقی عبادات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اور اگر اب وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں فرماتا، یعنی پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں ہوتی قبول، اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلائے گا۔ لوگوں نے کہا ابو عبد الرحمن کیچڑ کی نہر کیا ہے؟ ابن عمر نے فرمایا دوزخیوں کی پیپ، طینۃ الخبال۔ پھر اسی طرح انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی حرام سے۔ سہل رحمہ اللہ حرام کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء ضرور نافرمانی کریں گے، وہ خود چاہے کرے یا نہ کرے، اور جو بھی حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے نیک اعمال کی توفیق دی جائے گی۔ پھر انسان جب حرام کھا لیتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ کبھی بندہ ایک کھانا کھا لیتا ہے پھر اس سے اس کا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں کچھ ایسا گھس جاتا ہے جیسے چمڑے میں کچھ گھس جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی پہلی حالت پر کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ یعنی دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے اور اس کا پھر دل نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا، دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حرام اور مشتبہ کھانے سے دل پہ زنگ چڑھتا ہے اور وہ تاریک ہوتا ہے، یہ چیز دلوں کو سخت بناتی ہے۔ ہر حرام کھانا دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ پھر جو شخص ایک بھی حرام لقمہ کھائے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسی کی مانند اسے جہنم کا کپڑا پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے کی جگہ پر کھڑا ہوا، یعنی ریاکاری وغیرہ کرنے کے لیے، قیامت کے دن اس کے دکھلاوے کے مقام پر اس کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے اس کی بے عزتی ایک طرح سے ہوگی کہ یہ ہے وہ شخص جو دکھاوے کے کام کرتا تھا۔ پھر ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جنت بھی حرام ہو سکتی ہے اگر انسان حرام کھانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا، اور الٹیمیٹلی جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، وہ گوشت اور خون والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو سود پر پلا بڑا ہو، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اگر کسی کی ٹوٹل آمدنی سود ہی ہے اور وہی کھاتا ہے اور اسی سے ہی وہ سارے کام چلاتا ہے تو اس سے جو گوشت بنتا ہے ایسا جسم جو ہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ انسان کم کھا لے لیکن حلال کا کھائے۔ پھر یہ کہ حرام ذرائع آمدنی جو ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کھانے پینے میں حرام چیزوں کی۔ نمبر 1 ایسی چیز کھانا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب پینا۔ نمبر 2
حرام مال کے ذریعے سے حلال کھانا جیسے چوری، ڈاکہ، رشوت، یتیموں کا مال وغیرہ. پھر حرام ذریعے سے مال کمانا یعنی ایسا ذریعہ جو شرعی نہ ہو، جیسے حرام کاروبار، سود اور زانیہ کی اجرت اور گلوکار کی اجرت اور اسی طرح کی دیگر کمائیاں. پھر باطل طریقے سے مال کھانا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں منع کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کا مال ناروا کھا جاؤ. اب یہ باطل طریقے کون سے ہیں؟ اس میں سود ہے، رشوت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے. اور یہ جو اس آیت میں آتا ہے نا کہ تم اسے حکام کی طرف نہ لے جاؤ، تو یہ دراصل رشوت کا مال ہے جس کی وجہ سے انسان حاکموں سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیتا ہے. پھر اسی طرح جھوٹی قسم سے سودا بیچنا ہے، یہ بھی حرام میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی ہو. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح مزدور کی مزدوری نہ دینا. آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں خود ہوں گا، اور ان میں سے ایک شخص وہ جس نے مزدور کوئی رکھا اجرت پر، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی، یعنی ویجز پے کرنے کے بغیر ہی اس کو بھگا دیا. تو ہمیں رزق حلال کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیر کر یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں آپ سے علم نافع، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. اور پھر حلال کے کفایت کرنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت کر اور مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ حلال اختیار کریں، حرام کو چھوڑیں. حلال کے بارے میں اپنا شدید محاسبہ کریں کہ اس کا کھانا، کپڑا، اس کی ضروریات کی چیزیں کہاں سے بنی ہیں. جن چیزوں میں شبہ ہو اسے نہ کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک کھجور دیکھی. آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے ضرور کھا لیتا. بچوں کو بھی حلال کھانے کی تمیز سکھائیں، کیونکہ بعض اوقات وہ بہت اصرار کے ساتھ جنک فوڈ کا مطالبہ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسے انگریڈینٹس ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جو حلال سے باہر ہوں یعنی حرام ہوں. پھر اسی طرح جب آپ کوئی اور پروڈکٹس خریدیں، خصوصاً ایسی جگہوں پر جو مسلمان کنٹریز نہیں ہیں، بلکہ اب تو مسلمان کنٹریز کے اندر بھی بہت سی چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو اس میں انگریڈینٹس جو ہیں وہ چیک کر کے چیزیں لینی چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوں تو حلال کھانا لازم کر لیں. بعض سلف صالحین کہتے ہیں اگر آپ عبادت میں ایسے قیام کریں جیسے ستون گاڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہلے جلے بغیر، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے پیٹ میں کیا داخل ہو رہا ہے، یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا نہیں. تو عبادات کی قبولیت کا انحصار حلال کھانے پر ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اور جو نیت کر لے، ارادہ کر لے، کوشش کرے، اللہ اس کو حلال عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے.
اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک نیلوفر باجی ہمیں جوائن کرتی ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کویسچنس کو دیکھ لیتے ہیں. جی سوہا دکھائیے فرسٹ کویسچن. پہلا سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کھانا پینا انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اس لیے اس بارے میں 2 واضح ہدایات کیا دی گئی ہیں؟ جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے. انم کامران, آپ کو سب سے پہلے مائک دیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم اس السلام میں ورحمۃ جو میں اللہ. 2 ہدایت ہیں کہ ہمیں حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے ذرائع بھی دیکھنے چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کھا رہے ہیں, مطلب کھانے والی چیز بھی حلال ہو اور جس ذریعے سے وہ چیز آ رہی ہے وہ بھی حلال ہو. ٹھیک ہے, سوہا دکھائیے اسکرین پر. آپ ہی پڑھیے, کیا آپ کے سامنے آنسر آ رہے ہیں؟ کیا 2 چیزیں کھانا ہیں؟ حلال ہو, طیب, پاکیزہ اور عمدہ ہو. ٹھیک, تو 2 کیا چیزیں ہیں کہ کھانا حلال ہو, طیب, پاکیزہ اور عمدہ ہو. جی نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں. کھانے میں حلال اور طیب کی شرط لگائی گئی, حلال میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ جی سمیرہ گل. السلام علیکم میں میم. بتاؤں؟ جی سمیرہ, میرے خیال ہے پہلے ان کا ہاتھ کھڑا تھا, ان کو السلام موقع علیکم دے دیتے. وعلیکم السلام. جی سمیرہ. میم. سب سے پہلے ایک منٹ میم. سب سے پہلے تو جی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے حلال, ہم جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ذرائع سے ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں اور کسی سے جھوٹ بول کر نہ کمائی کریں. ٹھیک ہے, کسی اور کو بھی موقع دیتے ہیں. شازیہ فاطمہ, کیا آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی شازیہ فاطمہ. جی السلام علیکم. بالکل وعلیکم کھانے میں السلام. حلال اور طیب کے علاوہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ ذریعہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے کمائی کا, اور وہ کھانا مطلب جس ذریعے سے کمایا گیا وہ حلال اور پاکیزہ ہو, غلط جی طریقے سے نہ بالکل کمایا گیا. بالکل. اس میں اگر ہم دیکھیں تو حلال میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کے کھانے اور پینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, اور مال جو ہے وہ حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو, یعنی غصب شدہ یا چوری یا رشوت سے خریدا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ 2 اہم اس میں چیزیں ہیں. نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں. جی طیب کھانے سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ زرینہ, کیا آپ بتانا چاہیں گی؟ زرینہ خان, کہ طیب کھانے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس جو ہے چیٹ میں بھی آنسرز آ رہے ہیں کہ روحی بانو کہہ رہی ہیں چیز کھانے کی حلال ہو, سمیلا کہہ رہی ہیں فریش اور صاف ہو, سعیدہ کہہ رہی ہیں جو جائز ذریعے سے حاصل کی جائے. اور جی عروبہ کا مائک آن ہے. عروبہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میم, جی یہ ایسی چیز جو انسان کے حواس کو لذیذ لگے اور نفس کو بھی لذیذ لگے. ہم یہاں بات کریں طیب کھانے سے کیا مراد ہے؟ جو پاک ہو. ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. کوئی اور ساتھی اس بارے میں اگر کچھ کہنا چاہے؟ معذور بی بی, آپ؟ طیب کھانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں
ہماری کمائی بھی حلال ہو اور کھانے کو دیکھ کر کھانا چاہیے۔ اچھا چلیں ہم سلائڈ پہ دیکھنے میں چاہوں گی آپ سب ذرا غور سے دیکھیں کہ طیب کھانے کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا تھا آج کے جو جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، جسم اور عقل کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کھاتے وقت انسان پر ناگوار نہ ہو، یعنی کیا، انسان خوش دلی سے کھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں کچھ چیزیں تھیں جو طیب کھانے کے حوالے سے تھیں۔ نیکسٹ دیکھیے فل ان دا بلینک ہے ہمارے پاس اسکرین پر، اس کو کون شامیر، کیا آپ اٹیمپٹ کرنا چاہیں گی؟ جی جی بالکل۔ چلیے پھر بسم اللہ کیجیے۔ حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے۔ جی ماشاء اللہ، بالکل صحیح دکھائیے سوہا، جی ماشاء اللہ، صحیح کہا آپ نے شامیر۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ حلال اور طیب کھانے کا حکم صرف مسلمانوں، مومنوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دیا گیا ہے۔ قرآن کی کس صورت اور آیت سے اس کا پتہ چلتا ہے؟ جی جنت شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنت آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 114 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قولوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اچھا جنت، ایسا ہے کہ ہمارے پاس چیٹ میں اس کا صحیح جو آنسر ہے وہ لائبہ نے، شاہدہ نے، صبا نے اور روحما نے دیا ہے۔ سوہا اسکرین پر دکھائیے، اور جنت آپ اسکرین سے دیکھ کے پڑھیے کہ واٹ واز دا رائٹ آنسر۔ جی سورہ کون البقرہ سی آیت تھی؟ جی سورۃ 168 البقرہ میں۔ 168، ترجمہ پڑھیے اس کا۔ اے لوگوں، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جی نیکسٹ سوال ہے، طیب غذا نہ کھانے والے پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو قرآن سے دلیل دیجیے۔ جی زرینہ، کیا قرآن سے اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے؟ زرینہ کے علاوہ اگر کوئی آنسر کرنا چاہے تو ہمارے پاس 3 لوگوں کے مائک آن ہیں۔ آیت 81۔ جی صبا۔ جی سورۃ طٰہٰ سورۃ الطٰہٰ آیت 81 ہے 121۔ کہ کھاؤ ان جی پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہوگا۔ یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، بے شک بے شک۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ جی سوہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھ میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تجھے دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کون بتائے گا کہ وہ 4 خصائل کون سے ہیں؟ جی ایک ایک کر کے بتا سکتے ہیں۔ شہناز محمد۔ جی جی اس میں پہلا یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرنا، اور ٹھیک ہے، سچی بات کہنا، اور سچا کہنا، ٹھیک ہے، حسن اخلاق رکھنا، اور حسن فطرت، ٹھیک ہے، جی اور اور 4th میں بھول رہی ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا 4th والا۔ چلے ماشاء اللہ 3 تو آپ نے بتا دی ہمیں۔ صفقت، کیا آپ کو پتہ ہے کہ چوتھا کون سا ہے؟ زرینہ خان آپ کو معلوم ہے؟ ہاں باجی، جی جی السلام زرینہ۔ علیکم۔ وعلیکم رزق کی السلام۔ رزق کی پاک دامنی، جی عابدہ، صدیقہ، شامیر، رضوانہ نے آدھا صحیح بتایا ہے، صبا نے پورا صحیح بتایا ہے۔ تو ماشاءاللہ چیٹ میں بھی کافی لوگوں نے اس کا آنسر دے دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حلال اور طیب کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ تو ہم نے اس میں بہت سارے فائدے دیکھے تھے، تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا آنسر چیٹ پہ لے لیتے ہیں۔ جی مائک بند کر دیجئے اور چیٹ پہ ہم اس کا آنسر لیتے ہیں۔ جی نیک عمل میں مدد ہوتی ہے، معرفہ کہہ رہی ہیں، سعیدہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، عمل کی قبولیت ہے، نیک عمل میں مدد ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل اپنے دین اور عزت کو محفوظ کرنے کا باعث ہوتا ہے۔
جی، اطاعت کے کاموں میں مدد ملتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ، دعا کی قبولیت کا سبب ہے، عمر میں برکت اور مال میں جو ہے گروتھ کا ذریعہ ہے. ویری نائس، گڈ پوائنٹ. گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے. جی، اور اولاد میں برکت کا سبب ہے. تو ماشاء اللہ آپ نے سب نے مل کر جو ہے وہ سارے پوائنٹس ہی کور کر لیے ہیں، الحمدللہ. جی، نیکسٹ کویسچن ہے، کیا حرام کھانا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے؟ حدیث سے دلیل دیجیے. کون بتائے گا کہ ہمیں حدیث سے اس بارے میں کیا دلیل ملتی ہے؟ نصرت خورشید، کیا آپ آنسر کرنا چاہیں گی؟ جی نصرت. اچھا، ہمارے ساتھ ثانیہ انصاری ہیں. ثانیہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی حدیث تھی؟ وعلیکم جی، السلام. ایک شخص مطلب چلتا رہے، اس کے بال بھی گرد آلود ہو اور ہے نا، پھر وہ اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. آپ ایسا وہ کریں، حرام سوہا، کھاتی. ہاں سوہا اسکرین پہ دکھا رہی ہیں، آپ ذرا ثانیہ حدیث پڑھیے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان بال، گرد آلود جسم، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام، اسے حرام سے ہی کھلایا گیا، تو اس کی دعا کیسے قبول؟ کیسے وہ قبول ہوگی؟ تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. وی نیڈ ٹو میک نوٹ آف دس کہ کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ دونوں چیزیں ہی جو ہیں وہ حرام ذرائع سے ہیں. جی، نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں، حرام کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ کیا فائدے تھے حلال کھانے کے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کھانے کے کیا نقصانات ہیں، کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے. جی، اس کو بھی چیٹ میں لے لیتے ہیں تاکہ میکسیمم ساتھی جو ہیں وہ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. جی، کبیرہ گناہ ہے، بالکل برکت ختم ہو جاتی ہے. آج کل ہم سبھی اس کا کہتے ہیں نا کہ کیسے برکت ہو، تو حرام کھانے سے تو جناب برکت ختم ہو جائے گی. اور کیا ہے جی، عبادات ضائع ہو جائیں گی. بالکل. دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی شراب پیتا ہوگا تو کیا ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کہ نیک اعمال کرنے کا بالکل دل نہیں چاہتا. دل پر کیا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. جی، ایک لقمہ حرام کھانے والے کو اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلایا جائے گا. جسٹ امیجن دیٹ. اور پھر سب سے بڑھ کے لاس کیا ہے، سب سے بڑا لاس کیا ہے؟ جنت سے محرومی ہے. اس شخص کے لیے جنت سے محرومی ہے جو حرام کھائے گا. جی، نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں، حرام کھانے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ جی، کہاں ہم نے دیکھا کہ جو ہے جہاں سے حرام ذرائع آمدنی کی کتنی ہم نے 3 قسمیں دیکھی ہیں نا. جی زہیرہ، آپ بتائیے. باجی سوال ضرور ریپیٹ کیجیے گا. ہم نے یہ سوال دیکھا ہے، اسکرین پہ دیکھیے کہ حرام کھانے کے ذرائع کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آمدنی کے جو ذرائع ہیں نا. جی، مطلب آمدنی حرام ہو، جہاں سے مطلب کہاں سے، جہاں سے کمائی جا رہی ہے. جی جی، جہاں سے کمائی جا رہی ہے وہ مطلب یہ کہ وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، تو جو سے ہم سورس کی بات کریں نا کہ سورس جو ہے وہ کیا ہے، کیا دیکھی تھی ہم نے. سورس آف انکم جو ہے وہ اگر حرام ہے جی تو پھر جو ہم کھانا کھائیں گے وہ طیب نہیں ہوگا. ہم نے اس میں کچھ مثالیں بھی دیکھی تھی نا، جس میں آپ کو یاد ہو اگر کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی چیز کھانا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب کھانا، یعنی کھانا اور پینا ہم نے دونوں چیزیں دیکھی تھی. پھر ہم نے مال کے ذرائع دیکھے تھے نا کہ کیسے کمایا ہوا تھا، چوری ڈاکہ ڈال کے، رشوتوں کے ذریعے، یتیموں کا مال حذف کر کے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مال کمانا یعنی ایسے سورسز سے، یعنی ایسی جابس کرنا جو کہ حلال نہیں ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا گلوکاری ہے، زانیہ ہے، یا رشوت ہے، یا جھوٹی قسم سے سودا بیچنا ہے، یا مزدور کی مزدوری نہ دینا ہے. تو یہ بیسکلی کچھ ہم نے دیکھے تھے سورسز اور ذرائع دیکھے تھے جن سے جو ہے وہ کمایا ہوا مال جو ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. ایک آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے فل ان دا بلینک موجود ہے، اور سعیدہ ہمارے ساتھ تیار ہیں. تو سعیدہ دیکھیے اسکرین پر، بتائیے.
پر کیجیے اس کو. جی سیدہ کے علاوہ اگر کوئی ٹرائی کرنا چاہے، ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی موجود ہیں. میں کروں؟ جی صفوت جی آپ جی کریے. جی عبادت کی قبولیت کا انحصار حلال کھانے پر ہے. جو نیت کر لے، ارادہ کر لے اور کوشش کر لے، اللہ اس کو حلال عطا کرتا ہے. بے شک. ویری نائس، گڈ ایفرٹ صفوت. جی اور چیٹ میں بھی ماشاءاللہ نیّر نے، شاہر نے، نجمہ نے، افشا نے، سب نے جو ہے بہت ٹائملی اس کو آنسر کیا. جی تو رزق حلال کے لیے پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری جو ہیں دعائیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں جو دعا ہے وہ دیکھتے ہیں اسکرین پر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع بخش علم، طیب رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما، آمین. اب کرنے کے کام کچھ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ حلال اختیار کریں اور حرام کو چھوڑیں، ٹھیک ہے. حلال کے بارے میں اپنا شدید محاسبہ کریں. جن چیزوں میں شبہ ہو اسے نہ کھائیں. بچوں کو بھی حلال کھانے کی تمیز سکھائیے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے حلال کھانے کو لازم کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اب ہمارا ڈسکشن کا ٹائم پورا ہوا اور اب ہم موو کرتے ہیں اپنے پولس کی طرف. نیلوفر باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا بھرپور ڈسکشن ہوا اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. کئی جگہ پر آج پہلا رمضان کا پہلا روزہ ہے اور کئی جگہ پر سیکنڈ ڈے ہے. آپ سب جو اس ماہ میں روزے رکھ رہے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس عبادت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کسی وجہ سے اگر کسی مجبوری کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس کا فدیہ ضرور دے رہے ہوں گے. باقی ساری عبادات جو اس مہینے میں آپ کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اب ہمارا ہے کوئز ٹائم. دیکھتے ہیں جناب، پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. سوالوں کے جواب کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جواب کو ٹک کرنا ہے اور نیکسٹ کویسچن پہ موو کرنا ہے. پہلا سوال ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں غار والے جب سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کیا لانے کی ہدایت کی؟ صحیح جواب کو کلک کیجئے اور آگے چلیے. دوسرا سوال ہے کہ کیا کھانا کھانا بھی دین اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے؟ ایک آنسر ہے جی ہاں، دوسرا آنسر ہے جی نہیں. جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس کو لے لیں اور آگے موو کیجئے. سوال 3 ہے، تھرڈ کویسچن ہے کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا ہوں. یہ بات کس نے کہی تھی؟ کیا امام مالک نے کہی تھی، امام بخاری نے کہی تھی، یا امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل نے کہی تھی؟ سوال نمبر 4 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال ڈیش کی مانند ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے. تو یہ کس کے بارے میں، کس چیز سے، کس جانور سے ایگزامپل کیے گئے ہے؟ ٹڈی سے یا شہد کی مکھی سے؟ کون سے انسیکٹ سے؟ کھانے کے مقابلے میں وہ کون سی 2 شرائط ہیں جن کے حوالے سے مومن کا محتاط رہنا ضروری ہے؟ پہلا یہ جواب ہے کہ کھانا تازہ اور لذیذ ہو. دوسرا جواب ہے کھانا حلال اور طیب ہو. آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ اسے ٹک کر سکتے ہیں. سوال نمبر 5 میں. سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. امام احمد کے قول کے مطابق حلال کھانے سے دل ڈیش ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. سوال نمبر 7 دیکھیے، وہ کون سے نبی تھے جو بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے؟
یعنی خود کماتے تھے، محنت کرتے تھے، یونس علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام؟ کویسچن 8، حرام کھانا کیسا گناہ ہے؟ کیا ویٹیج دیں گے آپ اس کو؟ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے؟ اور میرے آپ کو ویٹیج دینا کہ اللہ نے اس کو کیا کہا ہے، اس کو آپ جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ وہ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی اس کی ڈیش دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ دو آپشن ہے آپ کے پاس، 60 ڈیز کی یعنی 60 دن کی، اور دوسرا ہے 40 دن کی یعنی 40 ڈیز کی۔ کویسچن 10 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں ڈیش ڈیش کیا ہے، جا سکتا ہے یا نہیں جائے گا؟ جو درست آنسر لگتا ہے بتائیے اور آگے چلیے۔ چلے جناب، امید ہے آپ نے سب کویسچنز کر لیے ہوں گے۔ کتنے پرسنٹ نے کر لیے ہیں شفق، آپ بتائیں گی؟ جی باجی بالکل، تقریباً 70 ہونے والے ہیں، کچھ ہی رہ گئے ہیں، تو ہم اوکے، ایک منٹ ویٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کمنٹ لے لیتے ہیں کسی ساتھی کا، کیا سیکھا؟ کوئی ساتھی اگر آپ میں سے کچھ کمنٹ کرنا چاہے آج کے سیشن پہ، کوئی ایسی نئی بات پتہ چلی ہو۔ شازیہ فاطمہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مائک آن کیجیے اپنا۔ شازیہ فاطمہ۔ نہیں بس جزاک اللہ خیر، ہر روز ہی ریوائنڈ ہو جاتی ہے، ریوائز ہو جاتی ہے پچھلی جو باتیں پڑھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے ساتھ۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں جی دکھا دیں، آنسر دکھائیے، دیکھتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتی تھی جی آپ کہہ دیجئے، کہیے۔ آج جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ابھی یہ لکھا آیا تھا، ایک سوال بھی تھا کہ حرام کمائی سے پلا ہوا جسم جو ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو جو بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے باپ کی کمائی پہ اور وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں داخل ہوں گے جنت میں؟ واللہ عالم۔ نہیں دیکھیں، اصل میں یہ ان کے لیے کہ جو خود کما رہا ہو اور خود کر رہا ہو، اولاد کے بارے میں تو اگر نیت نہیں ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہے تو ہر شخص اس کے اپنے عمل کی پوچھ ہے نا، اور باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چلیں جناب، آنسر دیکھیے۔ پہلا سوال تھا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں غار والے جب سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کیا لانے کی ہدایت کی؟ 98% نے درست جواب دیا ہے پاکیزہ کھانا۔ اہم بات یہ تھی کہ کھانا کیا ہو؟ پاکیزہ ہو۔ پھر دوسرا ہے کہ کیا کھانا بھی دین اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے؟ جی ہاں رکھتا ہے، اپنے کھانے کو بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں اگر یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ حلال کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، معصوم طریقے سے کھائیں، تمام چیز عبادت ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو سوال ہے اس کا آنسر ہے امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل نے۔ 54% نے اس کا جواب درست دیا اور 23% نے کہا امام مالک نے، جبکہ 23% نے کہا امام بخاری نے، جبکہ اس کا درست جواب یہ تھا کہ امام بخاری کے جو والد ہیں ابو الحسن اسماعیل نے یہ بات کہی تھی۔ آپ دیکھیں ان کے والد نے اتنا حلال اور حرام کے معاملے میں اہتمام کیا تو آگے اولاد کی خیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نسلوں تک ان کی باقی رکھی۔ چوتھا جو جواب ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے۔ 99% نے اس کا درست جواب دیا، الحمدللہ۔ پانچواں سوال جو ہے کہ کھانے کے معاملے میں وہ کون سی 2 شرائط ہیں جن کے حوالے سے مومن کا محتاط رہنا ضروری ہے؟ 100% نے اس کا درست آنسر دیا، ماشاءاللہ، کہ کھانا حلال اور طیب ہو۔ امام احمد کے قول کے مطابق حلال کھانے سے دل ڈیش ہوتے ہیں، جی نرم ہوتے ہیں، 99% نے درست جواب دیا۔ آنسر کویسچن ذرا ہم نے آسان ہی رکھے تھے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ریویژن ہو جائے۔ بہت مشکل بھی سوال بنائے جا سکتے ہیں لیکن مقصد مشکل میں ڈالنا نہیں، مقصد دہرائی کرنا ہے، اور الحمدللہ آپ نے بات سمجھ لی اور اچھی طرح اس کو دہرا لیا۔ وہ کون سے نبی تھے جو بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے؟ کیا جواب ہے جناب اس کا؟ اس کا درست جواب ہے داؤد علیہ السلام۔ 92% نے درست جواب دیا، 8% نے یونس علیہ السلام کہا نہیں، یہ آنسر درست نہیں ہے، اپنا کریکشن کر لیجئے اپنے پاس۔ 8واں سوال ہے کہ حرام کھانا کیسا گناہ ہے؟ 98% نے کہا کبیرہ گناہ ہے، بالکل ٹھیک۔ 2% نے کہا صغیرہ گناہ ہے، نہیں صغیرہ گناہ نہیں ہے،
یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک اس پر معافی مانگی نہ جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے. تو یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ حرام کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کے مال میں ایسی کوئی چیز شامل ہے تو اس کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اس کے ڈیش دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. جواب اس کا درست ہے 40 دن کی، جس کو 97% نے درست جواب دیا، اور 3% نے کہا کہ 60 دن کی. تو یہ جو 3% نے جواب دیا درست نہیں ہے، درست جواب 40 دن ہے. آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. 98% نے درست جواب دیا، اور 2% نے کہا کہ جا سکتا ہے. نہیں جناب، نہیں جا سکتا، اس کا درست جواب یہی ہے. الحمدللہ پولز آپ نے دیکھے، بہت اچھی طرح اٹیمپٹ کیے. 1 منٹ ہے میرے پاس ابھی، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ بتانا چاہے، کچھ سیکھا، کچھ اب تک جتنے بھی دن آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. سیدہ زکیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ نے آگے بھی کسی کو بتایا، کچھ کیا، کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنی پیاری یہ شروع کی ہے رمضان کے لیے. رمضان بہت اچھا گزر جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. چلیے الحمدللہ. ایسا کر سکتے ہیں اب آپ کے یہ جو کوئز کے جو پولز ہیں، یہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ 10 سوال آپ روزانہ جو ہے نا اپنی جب افطاری کے ٹائم یا کسی اور ٹائم جب کسی وقت اکٹھے ہوں یا رات میں کبھی بیٹھیں تو آپ سب ایک دوسرے سے یہ 10 سوال کر لیا کریں. آپ کی طرف سے یہ آگے پیغام پہنچ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے عمل کو قبول فرمائے. اب ہے جناب ہمارا ترجمہ ٹائم، تو ہماری ساتھی ندا انشاءاللہ آگے آپ کو کروائیں گی. جزاک اللہ خیر کثیرا. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روزے کی حالت میں ہوں گے. آپ ماشاءاللہ علم بھی سیکھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بہترین عبادت ہے کہ آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اب آپ یہاں پہ مجھے ترجمہ بھی سنائیں گے اور پھر آگے تلاوت بھی کریں گے. تو ماشاءاللہ کتنے سارے آپ قرآن کے حقوق جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یقیناً آپ کے عمل میں بھی آ رہا ہوگا انشاءاللہ. میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے آپ کا ترجمہ سنوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. جی میرے پاس جو سب سے پہلا ہینڈ ریزڈ ہے وہ مدیحہ کا ہے. مدیحہ آپ ترجمہ سنائیں گی تو آپ اپنا مائک اوپن کر لیجئے. جی اروبا آپ سنا دیجئے، یا نصرت پروین اگر آپ کا مائک پہلے اوپن ہو رہا ہے تو آپ سنا دیجئے. جی شبانہ آپ سنا دیجئے. آپ میں سے جس کا بھی نام میں نے کال آؤٹ کیا ہے، جن کا مائک پہلے اوپن ہو جائے وہ ترجمہ سنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا نام بتا کے. جی شبانہ آپ کا مائک اوپن ہے. ہاں جی السلام علیکم. جی سٹارٹ کیجئے. لا یحب نہیں پسند کرتا، اللہ اللہ الجہر آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری، من القول بات کے، الا مگر، من جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکانا اور ہے، اللہ اللہ سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا. بہت اچھا آپ نے اس کا ترجمہ سنایا. بس تھوڑے سا حرکت کو دیکھیے، بالسوء، ٹھیک ہے، اے نہیں ہے یہ، بالسوء پڑھیے. ٹھیک ہے، ان کا مائک آف ہو گیا ہے شبانہ کا. چلیں جی اب کس کا مائک اوپن ہے میرے پاس؟
अरूबा का माइक ओपन आ रहा है। जी अरूबा, आप सुनाएंगी तर्जुमा? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल-जहरा जी अरूबा, आवाज बुलंद करना, बिस्सूई बुराई के साथ, मिनल कौली बात से, इल्ला सिवाय मन जिस पर जुलिमा जुल्म हुआ हो, वकाना अल्लाहु और है अल्लाह, समीअन सुनने वाला, अलीमन जानने वाला। खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश थी। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी मुताहिर मोहम्मद के नाम से मेरे पास माइक ओपन आ रहा है, आप सुनाना चाहेंगी? आप कौन है यहाँ पर? जी फिजा, आपका माइक है, आप सुना दीजिए। फिजा, मैं आपका वेट कर रही हूँ। गौर कीजिए, क्या पढ़ा है आपने? आप तर्जुमा सुना रही हैं। मेरा ऑन है, माइक ऑन है। जी मुताहिर मोहम्मद, आप सुना दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला नहीं युहिब्बु पसंद करता, अल्लाहु अल्लाह ताला, अल जहरा खुल्लम खुल्ला कहना, बिस्सूई बुराई का, मिनल कौली बात में से, इल्ला मगर मन जिस पर जुलिमा जुल्म किया गया, जुलिम, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह ताला, समीअन बहुत खूब सुनने वाला, अलीमा खूब जानने वाला। शाबाश, बहुत अच्छा आपने सुनाया। आपका नाम क्या है? यास्मीन कोसर। ओके यास्मीन, बहुत अच्छी कोशिश है। अल जाहरा के आपने क्या मायने पढ़े हैं? खुल्लम खुल्ला कहना, बिस्सूई बुराई। ठीक है, आपने पहले से तर्जुमा याद किया हुआ था इसका या आपने कल याद किया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है, पहले भी ये कोर्स किया हुआ है, तालीमुल कुरान कोर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छे से आपने माशाल्लाह तर्जुमा अपना रिवाइज किया और सुनाया, बारकल्लाह। जी मैं एक और किसी का तर्जुमा लूंगी। फैजान मलिक, आपके नाम से आपका माइक आ रहा है, ओपन है, तो प्लीज आप सुनाइए, कौन है यहाँ पर, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला नहीं बिस्मिल्लाह पसंद करते अल्लाह ताला, जहरा जहरा बुलंद आवाज, बिस्सूई बिस्सूई अल जहरा के क्या मायने? अल जहरा बुलंद बुलंद क्या? आवाज बुलंद करना, आवाज बुलंद करना, बिस्सूई साथ बुराई के, मिनल कौली साथ बुरी, साथ बुरी, साथ बुरी, मिन से कौली बात, इल्ला मगर जुल्म किया गया, वकाना और है अल्लाह, वकान अल्लाह और है अल्लाह, समीअन सुनने वाला, अलीमन जानने वाला, यानी वसत वाला और इल्म वाला। अच्छा ये बताएं, आपने समीअन को पढ़ा है और अलीमन को तो जल्दी से पढ़ लिया। कितना पढ़ेंगे? जितना अलीमन को पढ़ा है उतना ही समीअन को पढ़ेंगे। जी, तो समीअन खूब सुनने वाला, अलीमन खूब जानने वाला। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी कोशिश थी। और मैं लास्ट अब तर्जुमा लिसनर को ही लूंगी। जी नुसरत परवीन, आप सुना दीजिए। जी मैं सुना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल्लाहु अल्लाह, अल जहरा आवाज बुलंद करना, बिस्वाई साथ बड़ी, मिन का आपने क्या पढ़ा है? फिर से पढ़िए, जाहरा के बाद आपने बिस्वाई
बिस्सूई, सॉरी, बिस्सूई सात बड़ी, बुरी, सात बुरी, मिनल कौली बात के, इल्ला मगर, मन जिस पर, जुल्म किया गया हो, वकाना जुलिमा, और जी जुलिमा जुलिमा, जी जुलिमा जुल्म किया गया हो, वकाना और है, अल्लाह समीअन खूब सुनने वाला, अलीमन खूब जानने वाला। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। अल्लाह ताला आपके अमल में जो है वो जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसको हम सब के अमल में लेकर आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और आज का तर्जुमा रिवाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको गौर से सुनना है और आपने दोहराना भी है, ठीक है। वकुलू और खाओ, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़कुम रिस्क दिया तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, हलालन हलाल, तय्यिबन पाकीज़ा, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, अल्लज़ी वो जो, अंतुम तुम, बिही जिस पर, मुमिनून ईमान रखते हैं, ईमान रखते हो, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपने ये तर्जुमा इस आयत का, या आपने आज हलालन तय्यबा के बारे में पढ़ा है। इसका आप क्विज भी अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, देखें उनको कितना पता है इसके हवाले से। दूसरा ये कि जब आप तर्जुमा याद कर लें तो आप अपने फ़ोन, चूंकि ये स्लाइड आपके फ़ोन पे शेयर होती है, तो तर्जुमा याद करने के बाद आप अपने ही घर वालों से कह सकते हैं कि ज़रा मेरा तर्जुमा सुन लीजिए और मुझे बताइए कि मैं कितना अच्छा तर्जुमा याद किया है मैंने, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप उनसे क्विज भी करें और फिर आप उनसे कुछ सवालात भी करें, तो आप बता सकते हैं कि आज हमने इसी आयत के ऊपर जो है वो क्विज किया था और हमने इसका तदब्बुर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अब आपका तजवीद टाइम है, तो हमारी साथी हुमैरा मौजूद हैं, तो ओवर टू हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीद टाइम। चले आते हैं आज की आयत की तरफ। सूरतुल माइदा, आयत नंबर है 88। उम्मीद है आप लोग अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह तजवीद के साथ पढ़ने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमज़ान के साथ में खूब तिलावत करने वाला बनाए और बेहतरीन तरीके से, जैसा इसकी तिलावत का हक है। जी फातिमा आपके पास माइक भी है, आप प्लीज माइक ऑन कीजिए। ओके मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह। फातिमा स्पीड से नहीं, आप जब वक्त करेंगे ना 1 सेकंड के लिए रुक जाएं, ठीक है, ताकि हम देख लें कि जो कुछ पढ़ा है। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। मिम्मा नया थोड़ा सा खींचना है। ओके मैम। ओके। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। वाह जी फातिमा, आपने जैसे तय्यबा पे वक्फ किया ना, 1 सेकंड के लिए रुक जाए ताकि हम पीछे पलट कर देख सकें। ओके मैम। मैं अब आपको कहलवाती हूँ ताकि हम और बेहतर कर सकें इंशाल्लाह। वकुलू मिम्मा, जितना कुलू मिम्मा, इसको भी इतना ही, ठीक है। वकुलू मिम्मा, वकुलू मिम्मा, मिम यहाँ हम गुन्ना कर रहे हैं,
اور مما رزقكم الله شاباش. اب آپ نے اس میں کیا دیکھنا ہے؟ قاف ہم موٹا پڑھیں گے، کاف باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. رزقكم الله شاباش. فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. حلالا طیبا شاباش. بارک اللہ فیک. آگے بھی اس آیت کو مکمل کر لیجیے. واتقوا اللہ الذی مجھے لگ رہا کچھ سگنل ہے. شاباش. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ کو موقع دیتے ہیں. مدیحہ آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کیجیے. آپ سب نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسپیڈ سے نہیں پڑھنا. اسپیڈ سے پڑھیں گے تو ہمیں اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. مدیحہ پلیز اپنا مائک آن کیجیے. جی. سمیرہ آپ کا مائک آن ہو چکا ہے، آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. شاباش. رزق قاف واضح. رزقكم الله رزقكم الله. شاباش. آگے. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. شاباش. احسنتی. بارک اللہ فیکی. جی. نیکسٹ عفیفہ کلیم آپ کا مائک آن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عفیفہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اسٹارٹ کیجیے. وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا شاباش. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف نہ توڑ کے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے ایک سانس میں جتنا آسانی کے ساتھ پڑھا جائے گا پڑھ کے پھر پیچھے سے پلٹا لیں گے. میں آپ کو پڑھواتی ہوں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. شاباش. اچھا آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے نا. رزقکم اللہ تو ہم کیا کریں گے؟ وقف وہیں کر دیں گے. رزقکم اللہ پھر ہم نے پیچھے سے پلٹا لینا ہے. رزقکم اللہ حلالا طیبا. ٹھیک ہے. اب آگے پڑھیے. آگے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ ایسے کیجئے انتم یہاں وقف کیجئے گا. ٹھیک ہے. اب پڑھیے. واتقوا اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شاباش. أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. احسنتی. بارک اللہ فیکی. جی انم کامران. جی انم. وَكُلُوا مِمَّا
رزقكم الله حلالا طيبا. शाबाश अनम दोबारा वाकुल खींचेंगे नहीं हरकत को ठीक वकुलू وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. बस मिम्मा इसको हमने खींचना है थोड़ा सा مما ठीक है शाबाश पढ़िए वत्तकुल्लाह जी अनम का माइक ऑफ हो गया है जी नूर अफशा आपका माइक ऑन है आप इस आयत को मुकम्मल कर लीजिए शाबाश वत्तकुल्लाह से पढ़िए तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून वत्तकुल्लाहल्लज़ी इसमें जलाला कलाम यहाँ पर पूर्व पढ़ा जाएगा ठीक है दोबारा से पढ़िए यहाँ से वत्तकुल्लाहल्लज़ी शाबाश अंतुम बिही मुमिनून अहसनती अच्छा अल्लज़ी आपको मद नजर आ रही है ना यहाँ पे इसको हम खींचेंगे अल्लज़ी अंतुम बिही इसको दोबारा पढ़िए अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून शाबाश अच्छा यहाँ पर भी आवाज नाक पे जाएगी गुना करेंगे तुम यहाँ पर भी तुम बिही तुम बिही पढ़िए तुम बिही मुमिनून माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम आप सबकी कोशिश बहुत अच्छी है बस अल्लाह ताला हमें इसी तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ने की तौफीक दे यहीं तक रखते हैं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू